بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی زن تماشا، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رمضانی صاحب کا بیان ختم ہوا تو وکیل صفائی جرا کے لیے اس کے کٹہرے کے پاس آ گیا۔ رمضانی صاحب، اس نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ اس کیس کے مدعی ہیں اور استغاثہ کے ایک اہم گواہ ہیں۔ آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا مقتولہ سے کیا رشتہ تھا؟ وہ میرے دوست کی بیٹی تھی اور مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز تھی۔ وکیل صفائی نے اعتراض اٹھایا، رمضانی صاحب، مقتولہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ آپ کو بہت دیر سے مقدمے بازی کا خیال آیا۔ اس تاخیر کی کوئی خاص وجہ؟ جسے آپ تاخیر سمجھ رہے ہیں میں اسے دانش مندی کہوں گا۔ میں سمجھا نہیں۔ جج نے ڈاکٹر رمضانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ یور آنر، ڈاکٹر رمضانی نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں اس معاشرے کا ایک امن پسند اور اصول پرست فرد ہوں۔ پھر جس شعبے سے میرا تعلق ہے وہاں ہر کام قاعدے قرینے سے کیا جاتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، جناب اعلیٰ، وقوعہ کے دوسرے روز ہی مجھے اس سانحے کا پتہ چل گیا تھا۔ میں متعلقہ تھانے جا کر پولیس افسر سے بھی ملا تھا۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ بہت جلد فضیلہ کے قاتل کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ بہت خوب، وکیل صفائی نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رمضانی نے الجھن آمیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وکیل صفائی نے کہا، ابھی آپ نے معزز عدالت کے سامنے بیان دیتے ہوئے میرے موکل کو مورود الزام ٹھہرایا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ میرا موکل ہی اپنی بیوی کا قاتل ہے۔ کیا یہ بات پولیس والوں کو نہیں بتا سکتے تھے جو نامعلوم ڈاکوؤں کی تلاش میں شہر کی خاک چھانتے پھر رہے تھے؟ میں نے پولیس کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، ڈاکٹر رمضانی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ پھر پولیس نے میرے موکل کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ میرا کام قاتل کی نشاندہی کرنا تھا، میں پولیس کو اس کی گرفتاری پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ وکیل صفائی نے طنزیہ انداز میں کہا، اس کے بعد آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ہیں نا؟ آبجیکشن یور آنر، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر احتجاجی لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست کو اپنے لہجے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ وہ کسی مجرم پر نہیں بلکہ معاشرے کے انتہائی محترم پیشے سے وابستہ ایک معزز شخص پر جرا کر رہے ہیں۔ جج نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے وکیل صفائی کو ہدایت کی کہ وہ اخلاق و شائستگی کا دامن تھام کر رکھیں۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری یور آنر، وکیل صفائی نے سر جھکا کر مؤدب انداز میں کہا، پھر روئے سخن ڈاکٹر رمضانی کی جانب موڑتے ہوئے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے دیکھا تھا کہ پولیس آپ کی بات پر کان نہیں دھر رہی اور آپ کے عزیز از جان دوست کی چہیتی بیٹی کا قاتل آزادانہ دن دناتا پھر رہا ہے تو آپ کو فوری طور پر عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رمضانی نے الٹا سوال کر دیا۔ یہ میری کوشش کا ہی نتیجہ ہے کہ فضیلہ کا قاتل اس وقت ہتھ کڑی پہنے ملزموں کے کٹہرے میں نظر آ رہا ہے۔ میرا مطلب تاخیر سے تھا۔ آپ کو عدالت سے رجوع کرنے کا بہت دیر سے خیال آیا۔ ڈاکٹر رمضانی نے برہمی سے وکیل کی جانب دیکھا، پھر پوچھا، اگر تاخیر سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو اس جرم پر کون سی دفعہ عائد ہوتی ہے؟ اس جواب نے وکیل مخالف کو بوکھلا دیا۔ میں نے فوراً اعتراض کر دیا، یور آنر، وکیل صفائی خواہ مخواہ بات کو طول دے رہے ہیں اور غیر ضروری سوالات کر کے عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ گواہ سے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ یس یور آنر، وکیل صفائی نے کہا، پھر ڈاکٹر رمضانی سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب، کیا آپ نے میرے موکل کو اپنی بیوی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ ڈاکٹر کے بجائے میں نے کہا، میرے فاضل دوست، وٹنس اور آئی وٹنس میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے کیس کو اچھی طرح سٹڈی نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کیس میں گواہ کی حیثیت سے بیان دے رہے ہیں، عینی شاہد کی حیثیت سے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وکیل صفائی نے ڈاکٹر رمضانی کی جانب مڑتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وقوعہ سے 1 روز قبل مقتولہ کا اپنے شوہر یعنی میرے موکل ملزم عاصم درانی سے شدید قسم کا جھگڑا ہوا تھا۔
بقول آپ کے جھگڑا کسی رقم کے مطالبے پر ہوا تھا اور میرے موکل نے مقتولہ کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ آپ مرحوم شیخ مقبول کے عزیز ترین دوست ہونے کے دعوے دار ہیں۔ دریں چا شک، وکیل صفائی نے کہا، ایسی صورت میں آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ دونوں میاں بیوی میں مصالحت کے لیے کوئی راہ نکالتے۔ ایسی صورت میں جبکہ آپ کے بیان کے مطابق میرا موکل مقتولہ کو قتل کی دھمکی بھی دے چکا تھا، اس سلسلے میں آپ نے کوئی کوشش کی تھی؟ میں نے فضیلہ سے وعدہ کیا تھا کہ مناسب وقت پر اس کے شوہر کو سمجھاؤں گا۔ پھر آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، ڈاکٹر رمضانی نے جواب دیا۔ دوسرے روز وہ قتل کر دی گئی۔ وکیل صفائی نے طنزیہ انداز میں کہا، اور آپ کا خیال ہے کہ اسے میرے موکل عاصم درانی نے قتل کیا ہے؟ خیال نہیں بلکہ مجھے یقین ہے۔ اس یقین کو آپ عدالت میں ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ کام میرے وکیل کا ہے، ڈاکٹر رمضانی نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ان کی موجودگی میں مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے جناب اعلیٰ، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا، وکیل صفائی نے کہا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ملزم عاصم درانی کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا اور میں نے اپنی جراح کا آغاز کیا۔ میرے اور وکیل مخالف کے درمیان یہ بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی کہ آج کی سماعت کے لیے جتنا بھی وقت ملے گا وہ ہم آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ وہ استغاثہ کے گواہ ڈاکٹر رمضانی پر جرح کرے گا اور میں ملزم کو اپنے سوالوں میں تولوں گا۔ وکیل صفائی اپنا وقت استعمال کر چکا تھا، اب میری باری تھی۔ عاصم درانی صاحب، میں نے کٹہرے کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے ملزم کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر میں آپ کو وسیم درانی کہوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جی، اس نے گڑبڑا کر مجھے دیکھا۔ میرا نام تو عاصم درانی ہے۔ میں نے کب کہا کہ آپ عاصم درانی نہیں ہیں؟ میں بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ قدرے سنبھل کر بولا۔ میں نے پوچھا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں عاصم درانی ہوں، آپ مجھے وسیم درانی کہہ کر کیوں مخاطب کرنا چاہتے ہیں؟ ناراض کیوں ہوتے ہیں جناب؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ عاصم درانی ہی ہیں، ظاہر ہے وسیم درانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وکیل صفائی میری جراح کے انداز سے خاصا برہم نظر آ رہا تھا۔ پھر عاصم بھی میرے سوال سن کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس نے خود کو خاصی حد تک سنبھال لیا تھا، مگر جج ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ابھر آنے والے تفکر کو بھانپ چکا تھا۔ میں نے جرح جاری رکھتے ہوئے پوچھا، عاصم درانی صاحب، آپ کی رہائش کس علاقے میں ہے؟ سینٹرل جیل میں، وہ جلے کٹے لہجے میں بولا۔ میں نے اس کی لہجے کی پرواہ کیے بغیر سوال کیا، میرا مطلب ہے اس مہمان نوازی سے پہلے آپ کا قیام کہاں تھا؟ وہ ناگواری سے بولا، نارتھ میں۔ نارتھ کراچی یا نارتھ ناظم آباد؟ نارتھ ناظم آباد میں۔ اس سے پہلے؟ جناب اعلیٰ، مجھے سخت اعتراض ہے، وکیل صفائی نے فوراً اٹھ کر کہا۔ وکیل استغاثہ ان بچگانہ سوالات سے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میں جو کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں اس کا ذکر عرضی دعویٰ میں تفصیلاً درج ہے۔ پھر بھی میں اپنے فاضل دوست کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میں ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کر رہا ہوں۔ اگر معزز عدالت کو میری اس کوشش پر کوئی اعتراض ہو تو؟ وکیل صفائی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مگر بار بار پوچھنا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے بار بار یہ سوال نہیں دہرایا۔ میں نے جواباً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ آرڈر پلیز، جج نے ہماری تکرار میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ باہمی بحث میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ پھر مجھے ہدایت کی گئی، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ تھینک یو یور آنر۔ میں نے سر جھکا کر پھر سوال کیا، عاصم صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کے سوال کا موجودہ کیس سے کیا تعلق ہے؟ جج نے اسے سرزنش کی، آپ خواہ بحث نہ کریں اور وکیل صاحب جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ بتائیں۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، نارتھ ناظم آباد سے پہلے میں غریب آباد میں رہتا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، غریب آباد میں ایک لڑکی فوزیہ بھی ہوا کرتی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں کسی فوزیہ نامی لڑکی سے واقف نہیں ہوں۔ درست فرمایا آپ نے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا، وہ فوزیہ وسیم درانی کی کزن تھی، بلکہ منگیتر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ بھلا اس فوزیہ سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ آپ تو عاصم درانی ہے نا؟ ہے نا؟ وہ خاصا نروس دکھائی دے رہا تھا۔ جج بھی اب میری باتوں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ یہ سب رمضانی صاحب کی فراہم کردہ معلومات کا کرشمہ تھا، جس سے میں خاطر خواہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ملزم کا اصل نام واقعی وسیم تھا،
اور فوزیہ نامی لڑکی سے اس کی منگنی ہو چکی تھی، مگر کسی دولت مند گھرانے میں شادی کے خواب نے اسے بچپن کی اس منگنی کو توڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بعد ازاں اس نے اپنا نام وسیم درانی سے عاصم درانی کر لیا تھا، تاہم ان واقعات کا موجودہ مقدمے سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ میں نے محض اسے الجھانے کے لیے یہ قصہ پارینہ چھیڑا تھا۔ اس طرح وہ نفسیاتی دباؤ میں آ جاتا اور ساری چوکڑی بھول کر میرے سوالات کا فر فر جواب دینے لگتا۔ میں اپنے مقصد میں خاصی حد تک کامیاب رہا تھا۔ وہ کٹہرے میں کھڑا بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، عاصم صاحب، وقوعہ کے روز آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے آفس سے باہر گئے تھے۔ آپ معزز عدالت کو پسند کریں گے بتانا کہ آپ نے مذکورہ لنچ کس ہوٹل میں کیا تھا؟ شیزان میں۔ اپنے دوست کا نام بتائیے۔ اس نے غیر اختیاری طور پر اپنے وکیل کی جانب دیکھا، اس کے انداز سے بے قراری عیاں تھی۔ میں نے فوراً کہا، لنچ کرنے آپ گئے تھے عاصم صاحب، اپنے وکیل کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے جواب دیا، اس روز میرے ساتھ کامران مرزا لنچ پر گئے تھے۔ عاصم درانی صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ واردات کی اطلاع کسی خاتون نے فون پر دی تھی۔ وہ فون کال آپ کی سیکرٹری نے سنی تھی کیونکہ آپ تو آفس میں تھے ہی نہیں۔ اطلاع فراہم کرنے والی اس گمنام خاتون نے کن الفاظ میں اطلاع دی تھی؟ یہ بات میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ جلدی سے بولا۔ آپ کی سیکرٹری تو بتا سکتی ہے۔ وہ بیچاری بھی کیا بتائے گی؟ وہ اطلاع ہی ایسی تھی کہ اس نے الفاظ پر غور کہاں کیا ہوگا۔ پھر اب تو اس واقعے کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے کہا، میرا یہ تجربہ ہے کہ سیکرٹری کی یادداشت عموماً بہت اچھی ہوتی ہے۔ ممکن ہے اسے اب بھی وہ الفاظ منوعن یاد ہوں۔ اس سلسلے میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں دیکھ چکا تھا کہ جج بار بار دیوار گیر کلاک کی جانب نگاہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، اب تک کی جرا سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم عاصم درانی کے بیان کی تصدیق صرف دو افراد یعنی کامران مرزا اور اس کی سیکرٹری کنول کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ مذکورہ دونوں افراد کو پابند گواہ کی حیثیت سے بذریعہ سمن عدالت میں بلایا جائے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ صفائی کے گواہوں میں ان کے نام نظر نہیں آ رہے۔ جج نے وکیل مخالف سے پوچھا، آپ آئندہ پیشی پر کامران مرزا اور کنول کی گواہی کے لیے کورٹ میں لا سکتے ہیں یا ان کے نام سمن جاری کیے جائیں؟ وکیل صفائی نے تھوڑی دیر عاصم درانی سے کچھ خسر پسر کی، پھر جج کو یقین دہانی کرائی کہ اگلی پیشی پر وہ دونوں گواہوں کو پیش کر دے گا۔ کورٹ از ایڈجرنڈ۔ جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ آئندہ پیشی ایک ہفتے کے بعد کی تھی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو رمضانی صاحب نے کہا، بیگ صاحب، کیا خیال ہے عدالتی کارروائی کچھ سست نہیں ہو رہی؟ آپ کو پہلے کبھی عدالت میں آنے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ میں نے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، جبھی آپ اس انداز میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں؟ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، جی ہاں، میرے خیال میں عدالتی کارروائی کی رفتار تسلی بخش ہے۔ اب تک کی سماعت سے مطمئن ہوں۔ عبدالشکور کو کب پیش کرنے کا ارادہ ہے؟ ایک دو پیشی کے بعد، کسی مناسب موقع پر، میں نے جواب دیا۔ آپ نے اس کو ساری صورتحال سمجھا تو دی تھی نا؟ جی ہاں، اس نے رازداری کا وعدہ کیا تھا۔ عبدالشکور میرے دوسرے گواہ کا نام تھا، جو اس واردات کے بعض واقعات کا عینی شاہد بھی تھا۔ ایسے واقعات جو بظاہر غیر اہم نظر آتے تھے مگر ان کا سلسلہ آگے چل کر بہت اہمیت اختیار کر جاتا تھا۔ میں نے جو کام رمضانی صاحب کو سونپے تھے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ عبدالشکور رمضانی صاحب ہی کو دریافت تھا۔ ہم ایک ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف آ گئے، پھر اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔ اگلی پیشی پر وکیل صفائی نے ناسازی طبیعت کا سرٹیفکیٹ پیش کر کے دوسری تاریخ لے لی۔ نئی تاریخ پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو سکی کیونکہ اس روز جج غیر حاضر تھا۔ دوسرے روز جج نے پیشکار سے روزانہ مصروفیات کی تفصیل جاننے کے بعد 10 دن کی تاریخ دے دی۔ متعلقہ تاریخ کو میں ذرا جلدی ہی عدالت میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے پہلے حاضری لگائی، پھر پیشکار کی مٹھی گرم کر کے اپنے کیس کا نمبر پہلا لگوا لیا۔ اس وقت تک مخالف پارٹی عدالت میں نہیں پہنچی تھی۔ عام طور پر سیشن کورٹ کی عدالتوں میں روزانہ اتنے کیس زیر سماعت ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا نمبر شروع میں نہ ہو تو پھر باری کی توقع مشکل ہے۔ پیشکار اس سلسلے میں خاصا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عام سا نظر آنے والا وہ کارندہ در حقیقت بہت با اختیار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا عدالتی معاملات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے
وہ پیشکار کی قوت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ تھوڑی دیر میں جیل کی گاڑی میں عاصم درانی بھی پہنچ گیا۔ 10 منٹ بعد وکیل صفائی بھی وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی جج اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوا، ہمارے کیس کی آواز پڑ گئی۔ جج کی اجازت سے وکیل صفائی نے ملزم عدالت درانی کے دوست کامران مرزا کو پیش کیا۔ اس نے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر مختصر سا بیان دیا۔ اس کے بیان میں کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں تھی جو بیان کی جائے۔ اس نے جیسے ہی بولنا شروع کیا، میں سمجھ گیا کہ وہ وکیل صفائی کی زبان بول رہا ہے۔ اسے خاص طور پر وہ بیان رٹوایا گیا تھا۔ کامران مرزا نے بہترین تراش خراش کا سفاری سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، جو اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی کھٹک گیا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا فوراً احساس ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ کامران مرزا۔ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نقل بمطابق اصل بنانے کی بھونڈی کوشش کی گئی ہے۔ وہ اپنی زبان اور لہجے سے مار کھا رہا تھا، مگر یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ وہ عاصم درانی کا دوست ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، آپ عاصم درانی کو کب سے جانتے ہیں؟ وہ کھٹ سے بولا، زیادہ پرانی جان پہچان نہیں ہے، نئی نئی دوستی ہوئی ہے۔ کامران صاحب، آپ نے بیان دیا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ ملزم کے ساتھ لنچ کرنے کسی ہوٹل میں گئے تھے۔ میں نے یہی کہا تھا۔ کیا آپ ملزم کے دفتر میں گئے تھے؟ میرا مطلب ہے آپ دونوں ایک ساتھ لنچ کرنے نکلے تھے۔ اس نے ہراساں نظروں سے وکیل صفائی کی جانب دیکھا۔ شاید اس سوال کا جواب اسے نہیں پڑھایا گیا تھا۔ میں نے واضح طور پر دیکھا کہ وکیل صفائی نے اپنی گردن کو منفی انداز میں خفیف سی جنبش دی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کٹہرے میں کھڑا ہوا شخص کرائے کا گواہ تھا۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے کہا، میں عاصم صاحب کے ساتھ نہیں گیا تھا، بلکہ ہم دونوں الگ الگ گئے تھے۔ کہاں الگ الگ گئے تھے؟ یہ اپنے دفتر سے آئے تھے اور میں اپنی دکان سے۔ کامران صاحب، آپ کس چیز کی دکان کرتے ہیں؟ وہ جلدی سے بولا، میرا ٹائروں کا کاروبار ہے، پلازا کے پاس۔ میں نے اچانک سوال کیا، آپ نے کس ہوٹل میں لنچ کیا تھا؟ شیجان میں۔ میں نے دانستہ اسے پریشان کرنے کی کوشش کی، یہ ہوٹل کس ملک میں واقع ہے؟ میں نے تو یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ وکیل صفائی فوراً اس کی مدد کو دوڑے۔ دراصل کامران صاحب شیزان کہنا چاہتے ہیں، وہ زے کو جیم بولتے ہیں، جیسے وہ خود کو کامران مرزا کہتے ہیں۔ تھینک یو مائی ڈیئر کونسلر۔ میں نے توصیفی نظروں سے وکیل صفائی کی طرف دیکھا، پھر کٹہرے میں کھڑے ہوئے کامران مرزا سے سوال کیا، کامران صاحب، وقوعہ سے پہلے بھی کبھی آپ اس ہوٹل میں گئے تھے؟ جی ہاں، کئی بار جا چکا ہوں، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ یہ ہوٹل شہر میں کہاں واقع ہے؟ ایک پہاڑی پر۔ اس پہاڑی کا کوئی نام تو ہوگا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، پہاڑی تو بس پہاڑی ہی ہوتی ہے۔ میں نے محسوس کیا وہ میرے سوالوں سے خاصا پریشان ہو رہا ہے۔ جج بھی اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کامران صاحب، آپ نے وقوعہ کے روز ملزم عاصم درانی کے ساتھ لنچ میں کیا اڑایا تھا؟ جی، میں نے کچھ نہیں اڑایا تھا، وہ تعجب سے بولا، پھر امداد طلب نظروں سے اپنے وکیل کی جانب دیکھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ وکیل صفائی نے اس کی مدد کی۔ وکیل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس روز آپ نے کیا کھایا تھا؟ اس نے بتایا، ہم نے تلی نہاری کھائی تھی اور دودھ پتی بھی پی تھی۔ جج نے غصیلی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جج کے غصے کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا، البتہ میں نے دیکھا وکیل صفائی بغلیں جھانک رہا تھا۔ گواہ کامران مرزا نے تو لٹیا ہی ڈبو دی تھی۔ شیزان کا شمار اس زمانے میں اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں ہوتا تھا، آج کل کا پتہ نہیں۔ وہاں کی ڈشیں بھی مخصوص تھیں۔ کامران کے جھوٹ کا پول کھل چکا تھا، مگر میں اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ جج کے تیور دیکھ کر اور پھر اپنے وکیل کی کھسیاہٹ سے بھانپ چکا تھا کہ اس سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے، مگر بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں سوال کیا، کامران صاحب، کھانے کا بل کس نے ادا کیا تھا؟ میں نے۔ اس نے نہایت مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ کتنا؟ 25 روپے۔ اس کے جواب پر وکیل صفائی دوسری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے تیز لہجے میں کامران مرزا سے پوچھا، آپ لوگ شیزان میں کتنا وقت ٹھہرے تھے؟ بس کھانا کھانے کے بعد چلے آئے تھے۔
میں نے وقت پوچھا ہے۔ میں نے کہا اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ۔ اب مزید کوئی سوال پوچھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس درجے کے ہوٹلوں میں تو آدھا گھنٹہ کھانا آنے میں ہی لگ جاتا ہے۔ کامران کے جھوٹ کی کلائی کھل چکی تھی، لیکن اس بیچارے کو ابھی تک صحیح اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ That's all, Your Honor، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جج نے طنزیہ لہجے میں کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ کامران مرزا سے کہا، جھوٹی گواہی دیتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آیا؟ پھر عدالت کے برآمدے میں ٹہلتے ہوئے ایک پولیس اہلکار کو بلا کر کامران مرزا کو اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پولیس اہلکار 150 لے کر اسے چھوڑ دے گا۔ میرے حساب سے تو کامران مرزا کو یہ سودا خاصا مہنگا پڑ گیا تھا۔ اتنے پیسے تو اسے جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی نہیں ملے ہوں گے جتنے دے کر وہ گلو خلاصی کروائے گا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جج کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس کا موڈ خاصا بحال ہو چکا تھا، مگر اس نے عدالتی کارروائی کو مؤخر کر کے ہمیں نئی تاریخ دے دی۔ وکیل صفائی نے اٹھ کر کہا، جناب اعلیٰ، میرے موکل کی سیکرٹری کمل اس وقت عدالت میں موجود ہے، اس کا بیان بھی ابھی ہونا ہے۔ آج کے لیے ایک گواہ کا بیان کافی ہے، جج نے بے رخی سے کہا اور عدالت برخاست کر کے اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ ہر گزرتی سماعت کے ساتھ اس کیس پر میری گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے امید ہو چلی تھی کہ اب یہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چلے گا اور 2-4 پیشیوں کے بعد ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ رمضانی صاحب میری کارکردگی سے مطمئن تھے۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے ملزم کی سیکرٹری کمل کا بیان ہوا۔ میں نے جج سے خصوصی درخواست کی کہ بوجہ میں کمل پر جرح ملزم کی موجودگی میں نہیں کرنا چاہتا۔ جج نے وجوہات جاننا چاہیں تو میں نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا کہ قبل از وقت ان وجوہات کا منظر عام پر آنا آج کی عدالتی کارروائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ جج نے بھی مجھے میرے حسب منشا جرح کی اجازت دے دی۔ آج عبد الشکور بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ کمل 25-26 سال کی ایک سمارٹ لڑکی تھی۔ اس کے بال بوائے کٹ ترشے ہوئے تھے، کانوں میں طلائی بالیاں جھول رہی تھیں۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا، حالانکہ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے ہلکا پھولدار لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ نہایت ہی مختصر بیان دے چکی تو میں نے سلسلہ سوالات کا آغاز کیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ کی لگی لگائی نوکری جاتی رہی۔ میں نے جذباتی لہجے میں سوال کیا، آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ میرے غیر متوقع سوال سے ذرا بھی الجھن کا شکار نہیں ہوئی۔ خوش دلی سے بولی، کرنا کیا ہے وکیل صاحب، بس اخبارات دیکھے جا رہے ہیں، درخواستیں ٹائپ ہو رہی ہیں اور بھیجی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کو شیخ موٹر سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 3000۔ اوہ، یہ تو بہت کم ہے۔ وہ شگفتہ لہجے میں بولی، نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، آپ جیسی ذہین لڑکی کی اتنی کم تنخواہ تو زیادتی والی بات ہے۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں ذہین ہوں؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی اچانک ہماری گفتگو کے بیچ کود پڑا۔ جناب اعلیٰ، یہ کیا ہو رہا ہے عدالت کے کمرے میں؟ میرے فاضل دوست گواہ پر جرح کر رہے ہیں کہ مشترکہ باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ وکیل صاحب کو عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے سے روکا جائے۔ جج نے وکیل کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، یہ آپ کس نوعیت کی جرح کر رہے ہیں؟ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، یور آنر، جرح تو جرح ہوتی ہے۔ جب گواہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ میرے سوالوں کے جواب بخوشی دے رہا ہے تو میرے فاضل دوست کو کیوں خواہ پریشانی ہو رہی ہے؟ میں نہایت ہی اہم ترین سوالات کر رہا ہوں۔ معزز عدالت سے میری التجا ہے کہ گواہ کمل صاحبہ کے ہر جواب کو منوان ریکارڈ پر لایا جائے۔ جج نے میری مرضی کی جرح کی اجازت دے دی۔ میں نے کمل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کمل صاحبہ، میں دن رات انسانوں کو پڑھتا ہوں، یہ میرا مشغلہ ہے اور میرے پیشے کا تقاضا بھی۔ میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں کہ آپ نہایت ہی ذہین لڑکی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی، چہک کر بولی، ممکن ہے آپ کا قیافہ درست ہو، مگر مجھے تو اپنے اندر ذہانت والی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ آپ کثر نفسی سے کام لے رہی ہیں۔ آپ کی ذرا نوازی ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ میرے آفس میں ایک پوسٹ خالی ہے، میں نے سلسلہ کلام کو بڑھاتے ہوئے کہا۔ سٹارٹنگ سیلری 5000 ہوگی، مگر ایک شرط ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولی، وہ کیا؟ اس پوسٹ کے لیے اچھی یادداشت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میری یادداشت بہت مضبوط ہے،
وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ مجھے چھوٹی عمر کے واقعات پوری تفصیل کے ساتھ یاد ہیں۔ جس چیز کو میں ایک مرتبہ دیکھ لوں وہ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ جاتی ہے۔ بہت خوب، میں نے اس کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا۔ پھر تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس روز آپ کے سابق باس اپنے کسی دوست کے ساتھ لنچ پر آفس سے باہر گئے ہوئے تھے، اس روز آپ نے ایک فون کال ریسیو کی تھی اور… جی ہاں، یہ تو کل کی سی بات ہے۔ کنول صاحبہ ذرا سوچ کر بتائیں کہ فون کرنے والی نے کیا اطلاع دی تھی؟ اس نے ملزم عاصم کے بیان کے مطابق تصدیق کر دی۔ اس کا مطلب تھا واقعی کسی نے فون کے ذریعے واردات کی اطلاع دی تھی، مگر وہ کون تھی یہ معلوم ہونا ابھی باقی تھا۔ میں نے کنول سے پوچھا، کنول صاحبہ چند لمحوں کے لیے یہ تصور کر لیں کہ آپ اس وقت میرے آفس میں جاب کے سلسلے میں انٹرویو دینے آئی ہیں اور میں آپ کی یادداشت کو پرکھ رہا ہوں۔ ہر سوال کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ جج میرے انداز جرح میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میں پوری طرح تیار ہوں، آپ سوالات کیجیے۔ کنول کے لہجے سے اعتماد جھلک رہا تھا اور چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ واردات کی اطلاع دینے والی خاتون کی آواز آپ نے پہلے کبھی کہیں سنی تھی؟ جی نہیں، وہ قطعیت سے بولی، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ میں نے پوچھا، آج آپ نے ناشتے میں کیا لیا تھا؟ 2 سلائس، 1 کپ چائے۔ اس سے آدھا گھنٹہ قبل 1 پلیٹ سلاد۔ پچھلے بدھ کو آپ نے رات کے کھانے میں کیا کھایا تھا؟ چکن بریانی۔ وقوعہ کے روز آپ نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ چوڑی دار پاجامہ اور بھوپالی کرتا۔ میں نے پوچھا، اس روز ملزم عاصم درانی نے کیا پہنا ہوا تھا؟ اس نے میری توقع سے زیادہ جلدی جواب دیا، 2 پیس ٹھنڈا سوٹ، انگوری کلر کا۔ جب ملزم عاصم لنچ سے واپس آیا تھا تو کیا اس وقت بھی اس کے جسم پر وہی انگوری سوٹ تھا؟ نہیں، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت انہوں نے آف وائٹ سفاری سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تھینک یو، آپ انٹرویو میں پاس ہو گئی ہیں مس کنول۔ میں نے جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، جب اس مقدمے کا فیصلہ ہو جائے تو آپ کسی بھی وقت جوائن کر سکتی ہیں۔ وکیل صفائی عجیب سی نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے گواہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کنول سے جو ڈرامائی گفتگو کی تھی اس سے میرا مقصد کیا تھا اور میں اسے کس کے حق میں اور کس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے وکیل مخالف کی جھنجھلاہٹ اور پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے جج کو مخاطب کیا، یور آنر، اب ملزم کو عدالت کے کمرے میں بلایا جا سکتا ہے۔ جج کی ہدایت پر عاصم درانی کو اندر لا کر ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے اور کنول کے درمیان کیا سوال و جواب ہو چکے ہیں، اس لیے وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میں نے جج سے اجازت لی اور جرح کے لیے کٹہرے کے پاس چلا گیا۔ عاصم درانی صاحب، میں نے کہا، آپ نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ جس وقت آپ کی بیوی کی موت واقع ہوئی اس وقت آپ اپنے ایک دوست کامران مرزا کے ساتھ شیزان میں لنچ تناول کر رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے بیان کے ثبوت کے طور پر کامران مرزا کو گواہی کے لیے عدالت میں بھی پیش کیا اور جو نتیجہ برآمد ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سامعین اکرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی زن تماشا، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔